آج 12 ربیع الاول کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے. جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس ٹائم پہ ایک جہالت کا ٹائم تھا. پیدا ہوتے ہی بچیوں کو دفن کر دینا، عورتوں کے ساتھ نازیبا سلوک کرنا، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرنا، بت پرستی کرنا، شرابیں عام تھیں، غلاموں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، کالے اور گوروں کے اندر فرق، جہالت کے اندر مبتلا تھے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، انسانیت کا درس دیا، جو اپنی زندگی کا مقصد بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، برائی سے روکنا، برے کاموں سے روکنا، اچھائی کو بتانا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، اپنی بیوی کے حقوق، تمام حقوقوں کو بتایا گیا. تو قرآن پاک جیسا تحفہ دیا، نمازوں کا تحفہ دیا، روزوں کا تحفہ دیا. تمام انبیاؤں کے سردار تھے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ایک مثالی زندگی گزاری. تکلیفیں بھی اٹھائیں، پریشانیاں بھی اٹھائیں، دشواریاں بھی اٹھائیں، صبر کی تلقین دی اور حق کے اوپر قائم رہنے کا درس دیا، باطل سے ٹکرانے کا درس دیا. آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتے ہیں، تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس تھے. وہی ان کی محنت تھی، ان کی جو ہے وہ قربانیاں تھیں. تو آج الحمدللہ ہم گھر بیٹھے ہمیں مسلمان ہم بنے ہیں، سن کے ایمان لائے ہیں، سنی ہیں. ہم سب سے پہلے تو اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس دن کو نہیں مناتے ہیں، اس دن کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اگر کوئی یہ دن منا رہا ہے تو آپ اس کے عقیدے کو دیکھو کہ وہ یہ دن یوں بنا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی میں منایا جا رہا ہے. کیا ہمیں خوشی نہیں ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ خوشی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس دنیا کے اندر. یہ کائنات، یہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. اور اگر یہ تشریف لائیں اس دنیا کے اندر تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ہم اس کے لیے لازم جشن بھی منائیں گے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ خوشیاں کا اظہار بھی کریں گے، ہم ان کے نام پہ لنگر بھی کریں گے، غریبوں کے لیے ہم جو ہے بھوکوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، ہم چراغا بھی کریں گے. اس میں اس چیز کو ممانعت نہیں ہے. اگر ہم شرک کرتے ہیں یا کوئی دوسرے معاملات ہیں تو وہ اس چیز کی ممانعت ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر ہم خوشیاں منا رہے ہیں. یہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایمانداری سے چلو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، اخلاق سے بات کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس تھے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات تھے، جتنے بھی فرمان تھے، وہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. دنیا جو ہے وہ اندھیرے میں تھی، اس میں روشنی پلا دی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان طریقوں پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان طریقوں پہ ہمیں چلنا ہے. کہ صبر کی تلقین جہاں کی گئی ہے وہاں صبر کرنا ہے. لوگ کرپشن کر رہے ہیں، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں، تو اس زندگی کے اندر ان کو سکون نہیں ہے. ان کی اولاد بھی ان کے لیے تکلیف پیدا کر رہی ہے، ان کے لیے اذیت پیدا کر رہی ہے، ان کی نافرمان بن رہی ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے تو ان کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنائے. قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ان سب چیزوں پہ چلنے والا بنائے. آج اگر ہم باشعور جو ہے وہ مذہب کے، مذہب اسلام کے جو ہے اس کے اندر ہیں تو یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. نبیوں نے، رسولوں نے، سب نے یہ خواہش کی تھی کہ ہم جو ہے وہ کاش امت محمدیہ میں پیدا ہوتے. تو ہم آج اگر امت محمدیہ میں ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو مرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے کو نصیب ہو. اللہ نے یہ کائنات بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہے، تو ان کے توسط کی ہمیں ملی ہے، تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.